السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ آج دسمبر کی 31 تاریخ 2025 سال کا آخری دن، اور کل سے ایک نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، اور آج آخری دن ہے۔ بہت ہی ہیپننگ سال رہا یہ، بہت ساری چیزیں ہوئیں جس پہ ہم آج تفصیل سے بات کریں گے۔ شام کو 4 بجے ایک لائیو اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے ہم ایک شو کریں گے جس میں آپ لوگوں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ شرکت کریں، سوالات کریں اس میں، اور لائیو ہم کوشش کریں گے جتنے زیادہ سے زیادہ جوابات دے سکیں اس سال جو گزرا سال ہے اس کے حوالے سے، اور اس میں جتنی جنگیں پاکستان نے دیکھی ہیں، اس ریجن نے دیکھی ہیں اور دنیا نے دیکھی ہیں، اور اس کے علاوہ کیا کیا کچھ ہوا اس سال کے اندر، ہم اس پہ بات کریں گے، خاص طور پہ پاکستان انڈیا جنگ کے حوالے سے، اور اس کے بعد پاکستان کو جو پوری دنیا میں مقام ملا ہے، اور اسی پہ آج کے ولاگ میں بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو لیٹسٹ ایک جنگی کیفیت بنی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان، اور اب لگتا ہے کہ وہ آگ تھوڑا ٹھنڈی ہو گئی ہے لیکن بجھی نہیں ہے، اور اس کے پیچھے کیا کیا عوامل کار فرما ہیں، آئندہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ہم آج کے ولاگ میں بات کریں گے۔ اور جو اس پہ دیکھیں گے یہ کہ آج کے جو دشمن بن گئے ہیں سعودی عرب اور یو اے ای، یہ تو ماضی میں بہت گہرے دوست تھے اور یک جان دو قالب تھے۔ یہ ہوا کیا ہے؟ ہوا اس کا فیکٹر ایک ہی ہے جو بہت اہم ہے، اور اگر آپ اس کو سازشی تھیوری نہ سمجھیں اور سمجھیں بھی تو فیکٹس جو ہیں میں تو آپ کو وہ بتاؤں گا کہ جب سے اسرائیل کا رول اس خطے میں بڑا ہے، جب سے ابراہم اکارڈ کا ممبر بننے کے لیے مسلم ممالک پر دباؤ بڑھا ہے، تب سے اس فساد کا آغاز ہوا سعودی عرب اور عرب امارات کے درمیان، جو پہلے بہت قریب تھے، کیونکہ یو اے ای ان چند ممالک میں سے ہے، مسلم ممالک میں سے، جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، جس کے بہت گہرے تعلقات، اسٹریٹجک نوعیت کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے ہو چکے ہیں۔ سب سے کلوز جو اسلامی ملک ہے اب وہ یو اے ای ہے اسرائیل کے، اور ان کے اسٹریٹجک تعلقات میں جو کوآپریشن ہے وہ سوشل بھی ہے، وہ اکنامک بھی ہے، وہ کمرشل بھی ہے، ملٹری کا بھی ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ کا بھی ہے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بہت ہیں، اور بہت زیادہ انفلوئنس یو اے ای میں اس وقت اسرائیلیوں کا ہے۔ روزانہ کی فلائٹس ہیں دونوں ممالک کے درمیان، اور اس کا ظاہر نتیجہ یہ نکلنا تھا، اسرائیل بالکل نہیں یہ چاہتا کہ گلف کوآپریشن کونسل یا عرب لیگ یا او آئی سی، جو مسلم ممالک کا یا عرب ممالک کا یا ان گلف کنٹریز کا جو بھی اتحاد ہے یا جو بھی پلیٹ فارم ہے، وہ اس میں اتحاد نہ رہے اور اتفاق نہ رہے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ میں نے کل کے ولاگ میں ذکر کیا تھا کہ جو صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اسرائیل کا فیصلہ تھا، وہ صومالی لینڈ، اب آپ اس کو ذرا اگر آپ جغرافیہ دیکھیں، اور میں نے یہ جو میرے تھم نیل پہ ایک میپ لگا ہوا ہوگا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ جو یہ جو یمن میں جو کچھ ہوا ہے، یمن گلف آف عدن جو ریڈ سی ہے آپ سمجھ لیں، اور گلف آف عدن جو ہے جو ایک گلف جاتی ہے عربین سی سے، پھر وہ اسرائیل کے پاس، اور وہاں سے نہر سویز کے ذریعے وہ میڈیٹرینین سی کے ساتھ مل جاتی ہے، وہ وہاں پہ ایک طرف بالکل آپ سمجھیں کہ بہت بڑی نہر ہے یا دریا ہے، دریا سے بھی زیادہ چوڑا کر لیں، وہ جگہ ہے، وہ ایسا ایک علاقہ ہے جہاں کے ایک طرف افریقہ کا کانٹیننٹ ہے، دوسری طرف ایشیا کا ہے، اور افریقہ سائڈ پہ صومالی لینڈ ہے جو بالکل اس کے ماؤتھ پہ بنا ہوا ہے، ملک ہے ماؤتھ پہ موجود ہے اس گلف آف عدن کے ایک سائڈ پہ، اور دوسری سائڈ پہ دوسرے کنارے پہ یمن ہے، اور جہاں پہ یہ حملہ ہوا، اور اس کی اسٹریٹجک اہمیت اتنی اہم ہے۔ تو دونوں طرف پہ ایک طرف اسرائیل نے اس کو تسلیم کیا اور صومالی لینڈ کو، اور اسرائیل اور یو اے ای اتحادی ہیں، دوسری طرف اس کنارے پہ جو گلف آف عدن کے دوسرے کنارے پہ یمن کی اس فورس کو سپورٹ کر رہا ہے یو اے ای، جو اسرائیل بھی جس کو سپورٹ کرتا ہے، چاہتا ہے اسرائیل کے اس کو ڈومیننس مل جائے۔ یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کے تناظر میں آپ نے دیکھا کہ صومالی لینڈ کو جو تسلیم کیا اسرائیل نے، اس میں 20 اسلامی ممالک نے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پیس ڈیل کے گارنٹرز بھی ہیں، انہوں نے مذمت کی، انہوں نے
تسلیم کرنے سے انکار کیا، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلا لیا، اور ایک ملک جس نے اس کی مذمت نہیں کی صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کی، وہ یو اے ای تھا۔ تو اور وہی ملک ہے جو اسرائیل کو جس نے تسلیم بھی کیا ہوا ہے، جو ابراہم اکارڈ کا ممبر بھی ہے، اور جس کے اسرائیل کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں، انفلوئنس ہے۔ تو اگر اسرائیل کا اتنا انفلوئنس یو اے ای کے ان تمام سیکٹرز میں ہیں جو میں نے ابھی گنوائے ہیں، تو کیا ان کی پالیسی میکنگ پہ، ان کی گورننس کے اندر ان کے اثرات نہیں ہوں گے؟ بالکل ہیں، اور انہی اثرات کا ہمیں یہ نتیجہ نکلا ہے کہ صومالی لینڈ پہ وہ ہمارے ساتھ مسلمان ممالک کے ساتھ نہیں ہے یو اے ای، اور پھر اس سے پہلے جب قطر پہ حملہ ہوا تھا اسرائیل کا، اس میں جو ایک کانفرنس او آئی سی کی کانفرنس ہوئی تھی، ارجنٹ جو او آئی سی کانفرنس ہوئی تھی، اس میں یو اے ای کا موقف بہت واضح تھا۔ وہ بالکل سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتے تھے او آئی سی کانفرنس کے اعلامیہ میں اسرائیل کے خلاف، اور انہوں نے بھرپور مخالفت کی۔ قطر نے بھی مخالفت کی، قطر نے بھی کوئی سپورٹ نہیں کیا۔ وہ کولیشن بنائی جائے گی، وہ ان کے خلاف اس کو جواب دیا جائے گا اسرائیل کو، کچھ باتیں ہو رہی تھی، پاکستان کر رہا تھا، ایجپٹ کر رہا تھا، ترکی کر رہا تھا، لیکن ان دونوں ممالک نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اپنے کارڈ کھیل گیا، اپنی گیم کر گیا، اور مسلم ممالک کے جو دو برادرلی کنٹریز سعودی عرب اور یو اے ای، جن کے تعلقات اتنے مضبوط تھے کہ خطے کے تمام ممالک کے لیے مثال تھے، وہ آپس میں جنگ کے دہانے پہ پہنچ گئے۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ جو یو اے ای ان یمن کے، اس ساؤتھ یمن کے جو صدرن ٹرانزیشنل کونسل ہے، ایک گروہ ہے، بہت سارے گروہ کی مختلف جگہوں پہ حکومت ہے یمن میں، کیونکہ وہاں خانہ جنگی چل رہی ہے، ہوتی بھی ان میں سے ایک ہے، جن کے ساتھ سعودی عرب چاہ رہا ہے کہ اب ان کے ساتھ کمپرومائز کرے، اور تاکہ یمن ٹوٹنے سے بچایا جا سکے۔ لیکن یو اے ای مسلسل اس صدرن ٹرانزیشنل کونسل کو سپورٹ کر رہا ہے، ہر طریقے سے پیسہ بھی دے رہا ہے، حالانکہ یو اے ای کا بارڈر یمن کے ساتھ نہیں ہے، سعودی عرب کا بارڈر یمن کے ساتھ ہے، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ سعودی عرب کے انٹرسٹ ہیں یمن کی وحدت میں اور یمن کے اندر پیس کے ساتھ۔ اور اس میں یو اے ای نے بہت سارے گاڑیاں بھیجی جو جنگی گاڑیاں، اور اس کے جواب میں جب وہ پہنچ گئی، لینڈ کر گئی پورٹ پہ، تو وہاں پہ وہ فجیرہ یو اے کی پورٹ سے، المکلا پورٹ ہے یمن کی، وہاں پہ آئی تھیں، تو سعودی عرب نے فضائی حملہ کیا، اور اس مکلا ایئرپورٹ پہ، مکلا سی پورٹ پہ، اور ان گاڑیوں کو تباہ کر دیا، جس کے بعد ایک ٹینشن کریٹ ہو گیا، اور یہ صبح 5 بجے کے وقت یہ سعودی عرب نے حملہ کیا یمن پہ، یو اے کی بھیجی گئی ان گاڑیوں کو اور ان اسلحہ کو، اور پھر اس کے بعد سعودی عرب نے 9 بجے الٹیمیٹم دیا یمن کو بھی اور یو اے کو بھی کہ یو اے کی جتنی فوجی یمن کے اندر موجود ہیں، کیونکہ یو اے نے اپنی فوجی بھی وہاں بھجوائی ہوئی ہیں، اور یہ ان گاڑیوں کے تعلق ان سے کیا میں بتاتا ہوں اس پہ، تو اپنی فوجی 24 گھنٹے کے اندر اندر یمن سے نکال لے، ورنہ جنگ شروع ہو جائے گی۔ اور شام کے 5 بجے تک یو اے نے اعلان کر دیا کہ وہ اپنی فوجیں یمن سے واپس بلا رہا ہے۔ اب یو اے کا موقف یہ ہے، اس پہ سعودی عرب نے بہت سخت سٹیٹمنٹ وہ جاری کی، اور ایسا انپریسیڈنٹڈ ہے سعودی عرب کی تاریخ میں کہ یو اے کے خلاف ایسی کوئی سٹیٹمنٹ جاری کی ہو، اور پھر اس کے جواب میں یو اے نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، ہم ٹینشن کو نیچے لانا چاہتے ہیں، اور یہ نہیں چاہتے کہ جنگ ہو دونوں ممالک میں، اور ساتھ انہوں نے لیکن یہ دعویٰ کیا کہ ان کے مشورے کے ساتھ کولیشن، عرب کنٹریز کی جو کولیشن ہے جو یمن کے مسئلے پہ بنی ہوئی ہے، اس کے مشورے کے ان کو انفارم کر کے ہم یہ ساری جو سامان ہے وہ بھجوا رہے تھے، اور یہ جو وہیکلز ہیں یہ ہم یمنی گروپ کو نہیں دے رہے تھے جو نارتھ یمن کے خلاف لڑ رہا ہے یا ویسٹرن یمن کے خلاف لڑ رہا ہے، بلکہ ہم یہ جو یو اے کی وہاں فورسز ہیں ان کے لیے یہ وہیکلز دیے گئے تھے، اور یہ اسلحہ نہیں ہے، یہ وہیکلز ہیں صرف، اور اس پہ کوئی اسلحہ نہیں تھا، یہ یو اے کا دعویٰ ہے۔ تو انہوں نے اپنا موقف یہ دیا، لیکن بہرحال یہ اب ایک پھڈا پڑنا تھا وہ پڑ گیا، اب یو اے نے اس کو واپس کر لیا ہے، جس کا ظاہر ہے ایک بہت جو ٹینشن بڑھ گئی تھی، لگ رہا تھا جنگ کا خطرہ بالکل سر پہ ہے، وہ اب کم ہو گیا، ختم نہیں ہوا، وہ کم ہوا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب یو اے کی فوج کتنے عرصے میں وہاں سے باہر نکلتی ہے، اور اس کے بعد یو اے کی پالیسی کیا ہے۔ اور اس میں جو ٹرن ہے وہ یہ ہے کہ جو یو اے کے صدر ہیں محمد بن زید، ایم بی زی جن کو کہتے ہیں، وہ پاکستان میں موجود ہیں، رحیم یار خان میں، وہ پہلے اسلام آباد کے ایک روزہ دورے پہ آئے تھے،
وہ سرکاری دورہ تھا ان کا، اس کے بعد ان کا نجی دورہ شروع ہو گیا، وہ رحیم یار خان چلے گئے وہاں پہ، ہر سال آتے ہیں، شکار کھیلتے ہیں، اور وہاں پرائم منسٹر شہباز شریف کل رات کو گئے ہیں، ان سے ملاقات کی ہے، اور سفارتکاری پاکستان اس میں بہت اہم ہو گیا ہے پاکستان کا رول، کیونکہ وہ یہاں پہ موجود ہے۔ پھر پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ، جس کے تحت کسی بھی ملک پر، سعودی عرب یا پاکستان پر حملہ، کسی ایک ملک پر حملہ، دونوں ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اس میں پاکستان کا اگر سعودی عرب کی خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے یو اے کے ساتھ، تو پاکستان اس معاہدے کے مطابق اس کو اپنے اوپر بھی حملہ تصور کرے گا، اور اس وقت پاکستان بہت ایک مشکل پوزیشن میں ہوگا، اس لیے کہ سعودی عرب اور یو اے کے ساتھ، دونوں کے ساتھ تعلقات پاکستان کے اچھے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہمارا معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہے، وہ یو اے ای کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ہے پہلا فرق، بنیادی فرق، جو ان تجزیہ نگاروں کو دیکھنا چاہیے جو کچھ عرصہ پہلے انڈوں میں سے نکلے ہیں، کبھی وہ کسی صحافی کو پڑھ جاتے ہیں، کبھی کسی ایشو پہ وہ تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی پہ۔ کس فرق یہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہے، ایک فرق یہ ہے، اور دوسرا فرق یہ ہے، اس کے باوجود کہ یو اے میں بہت پاکستانی ہیں، ان کا روزگار ہے، لیکن ساتھ اس کی ایک فلپ سائڈ بھی ہے، وہ یہ کہ پاکستان میں جتنی بلیک منی ہے، اس کی زیادہ تر جو اڑان ہے وہ یو اے میں ہی ہے، وہاں جا کے پراپرٹیز کی جو پرائسز ہیں، اسٹیبلٹی ہے، اس میں پاکستانیوں کا پیسہ اور محنت دونوں شامل ہیں، پاکستانیوں کا بلیک منی اور غریب آدمی کا پسینہ، یہ دونوں شامل ہیں یو اے کی ترقی میں، اور چیزوں کے علاوہ۔ تو اگر ہمارے لیبر وہاں پہ ہے تو ہمارا پیسہ بھی تو ہے، اور وہ بلیک منی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اتنی کمپنیز وہاں جا کے رجسٹرڈ ہوتی ہیں، سیف ہیون ہے یو اے، جتنے دنیا کے بھر کے فراڈیے ہیں، سمگلرز ہیں، بلیک منی جنہوں نے کمائی ہوتی ہے وہ وہاں جاتے ہیں، کرپٹ لوگ جو یہاں پہ ملکوں میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، رشیا، سینٹرل ایشین اسٹیٹس، وہ وہاں جا کے اپنی پراپرٹیز بناتے ہیں، زندگی یاشی کی گزارتے ہیں، تو ایک سیف ہیون ہے وہاں پہ۔ تو اس لیے کوئی وہ پاکستان کے ساتھ پیار کی وجہ سے وہاں اتنے لوگوں کو نہیں رکھا ہوا۔ تو فرق یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ بہت اہم فرق ہے، یہ شاید بہت لوگوں کو نہیں پتا، کہ پاکستان میں بار بار اپنے ویلاگز میں ذکر کر چکا ہوں کہ جو دہشت گرد ہیں، جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، جو بی ایل اے کے لوگ ہیں، انہوں نے بہت اپنی جو جائیدادیں ہیں وہ قطر اور یو اے میں بنائی ہیں، اور قطر اور یو اے میں اپنے ولاز ہیں ان کے، اور ان کے پاس ایک عظیم الشان گاڑیوں کے فلیٹس ہیں، اور ان کے پاس وہاں ایک عالی شان زندگی ہے، دبئی میں، یو اے میں، ابوظہبی میں، اور شارجہ میں، اور قطر میں۔ اور یہ دونوں ممالک وہ ہیں جو دہشت گرد، پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی کرتے ہیں، جو فوج پہ حملے ہو رہے ہیں، سیکورٹی فورسز پہ جو حملے ہو رہے ہیں، جو پاکستان کے سویلینز مارے جا رہے ہیں اس دہشت گردی کی جنگ میں، ان کی اکثریت جو لیڈرشپ کی ہے اور سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے، ان کو پناہ ان دونوں ممالک میں ملتی ہے۔ اور یو اے کا رول اور پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یو اے کا کتنا نیگیٹو رول ہے پاکستان کے بہت اہم پروجیکٹس کو سیبوٹاج کرنے میں، جس میں سی پیک ہے، جس میں گوادر پورٹ ہے، اور جس میں بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں یو اے کے انٹرسٹ، نیگیٹو انٹرسٹ، وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اس پہ پاکستان کو نقصان ہوا، پاکستان بلیڈ ہو رہا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ یو اے ظاہر ہے پیسہ بہت ہے اور وہ سنبھالا نہیں جا رہا، تو اب کیا کریں، انفلوئنس اپنا کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جتنے دنیا بھر کے دہشت گرد ہیں ان کو اکٹھا کرتا ہے، یا قطر رکھتا ہے طالبان کو، یو اے رکھتا ہے ٹی ٹی پی والوں کو، اور ٹی ٹی پی والوں کو بھی، اور پھر طالبان کو بھی، اور پھر بی ایل اے والوں کو بھی، اس کے علاوہ بہت سارے، اسی طرح یمن میں بھی انہوں نے دہشت گرد گروپس کو امداد دیتے ہیں، اسی طرح جس طرح سوڈان میں دیتے ہیں، اور جتنی وہاں پہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے سوڈان میں، جس پہ پاکستان سیکورٹی کونسل میں پچھلے دنوں اس مسئلے کو اٹھایا بھی ہے، اس کے پیچھے بھی یو اے کا ہاتھ ہے، کیونکہ یو اے وہاں سے سونے کے جو ذخائر ہیں ان پہ قبضہ کیا ہے، ان گروپس کے ذریعے، دہشت گرد گروپس کے ذریعے وہاں سے سونا نکال کے لا کے اپنی مارکیٹ میں بیچ رہا ہے۔ تو یہ ایک پیسے کا کھیل ہے، اور اس میں اسرائیل شامل ہے، اسرائیل کی موجیں لگی ہوئی ہیں کہ وہ یو اے کو استعمال کر کے اس نے پورے عرب ممالک کے درمیان ایک تفرقہ پیدا کر دیا ہے، جو اب ایک کام شروع ہو گیا ہے، یہ کب تک چلے گا اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ میں وہ فرق بتا رہا تھا آپ کو کہ پاکستان کے تعلقات تو دونوں ممالک سے اچھے ہیں، سعودی عرب سے بھی، یو اے کے ساتھ بھی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یو اے نے پاکستان کو یو اے کی طرف سے ٹھنڈی ہوا نہیں آئی۔ $1 بلین کے قریب یو اے نے آج بھی اس غریب ملک کا دینا ہے۔ ہمیں سنا رہے ہیں نا بار بار کہ فوجی فرٹیلائزر کے وہ شیئرز
خرید رہے ہیں جو انہوں نے $1 بلین کا رول اوور کیا ہے، قرضہ دیا ہوا تھا، اب وہ شیئرز کے ذریعے ایڈجسٹ کیا جائے گا، بڑا آسان کیا۔ $1 بلین کے قریب پاکستان جو پی ٹی سی ایل کے شیئر اتصالات کو فروخت کیے تھے، اور اس کو میرا خیال ہے کہ 25 سال ہو گئے، اس سے بھی شاید زیادہ ہی ہو گیا، 24-25 سال ہو گئے، تو وہ پیسے ابھی تک یو اے نے پاکستان کے دینے ہیں۔ پی ٹی سی ایل کی جو ہم نے شیئرز اس میں سے ایک انسٹالمنٹ رہتی ہے، تو وہ نہیں دیے، جھگڑا ہے اور وہ چل رہا ہے، وہ ہمارے پیسے نہیں انہوں نے دیے۔ تو اس طرح مالی مفادات کو نقصان پہنچایا، پاکستان کی اسٹریٹجک مفادات کو نقصان پہنچایا، پاکستان کی وحدت کو نقصان پہنچایا، پاکستان میں جو پروجیکٹس ہو رہے تھے اس کو نقصان پہنچایا، تاکہ اپنی رونقیں قائم رہیں۔ ہمارے گھر جلتے ہیں، غریب کی جھونپڑی جل جائے، ان کے محل جو ہیں وہ عالیشان ہونے چاہیے، ان میں چراغ، ان میں روشنیوں کے قمقمے ضرور جلنے چاہیے، وہ کیا ہے اور وہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کی چوائس بڑی کلیئر ہونی چاہیے۔ سعودی عرب، انہوں نے ہمارے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے جس پہ پورا اترنا ہمارا ضروری ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہمیشہ سعودی عرب نے مدد کی ہے، چاہے وہ نیوکلیر دھماکے جو ہم نے کیے تھے 1999 میں، اس کے بعد کی بات ہو، 1998 میں سوری، اور اس کے پوری تاریخ ہے۔ میں سوچ رہا تھا اتفاقاً مولانا ابو اعلیٰ مودودی کو پھانسی کی سزا دی ایوب خان کے دور میں، سعودی عرب نے کہا کہ آپ ان کو پھانسی نہ دیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا ہوئی، سعودی عرب نے پوری کوشش کی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہ دی جائے اور وہ لے جائیں، نہیں وہ کامیاب ہو سکے۔ نواز شریف کے بارے میں پرویز مشرف نے پوری کوشش کی کہ ان کو مار دیا جائے، سزا ہو جائے پھانسی کی، ان کو سعودی عرب نے گارنٹی دی اور وہ لے گئے۔ اسی طرح بے نظیر بھٹو کے ساتھ، اور پھر نواز شریف کے ساتھ، اور اس کے بعد پرویز مشرف کے ساتھ، سب کے ساتھ انہوں نے بہت اچھے تعلقات رکھے، پاکستان کی ہر مشکل وقت میں مدد کی، ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے، پیسہ دیا، تیل دیا فری میں۔ تو اتنے احسانات ہیں سعودی عرب کے پاکستان پہ، اور 1-2-4 سالوں کے نہیں، یہ دہائیوں پہ پھیلے ہوئے ہیں، اور پاکستان بھی اسی طرح کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے تجزیہ نگاروں کو کہوں گا جو ابھی انڈوں میں سے نکلے ہیں کہ ذرا سوچ سمجھ کے بات کریں۔ ٹھیک ہے، پاکستان کو احتیاط سے چلنا چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں کے درمیان اختلافات نہ ہوں، لیکن ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے ڈیفنس پیکٹ سعودی عرب کے ساتھ، وہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، اور یو اے کا ہمارے ساتھ کیا سلوک ہے یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اس میں آپ بہتر ڈیل کر سکتے ہیں دونوں کے ساتھ تو ضرور کریں۔ یو اے کو بتائیں اس وقت کہ ہم نہیں چاہتے جنگ ہو، اور ہم آپ کے معاملات کو سیٹل کروا سکتے ہیں اگر آپ یہ اپنی بدماشیاں جو ہیں پیسے کے زور پہ کر رہے ہیں یہ بند کریں، اور اس میں مسلم امت کا بھلا ہے۔ تو اس پہ بہت دیر بات ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنی کافی ہے۔ شام کو 4 بجے جوائن کیجئے ہمیں، لائیو ہمارا ڈیجیٹل ہوگا، اور اس میں آپ کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے۔ اس سال کے حوالے سے جو گزرا ہے اور آج آخری دن ہے اس سال کا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔